ذرا ایک ایسی جگہ کا تصور کریں جہاں زندہ رہنا اس بات پر منحصر ہے کہ آپ سامان کیسے پہنچاتے ہیں اور آپ کی جنگی حکمت عملی پوری طرح موسم کے رحم و کرم پر ہو۔ یہی آرکٹک کی حقیقت ہے اور آج ہم اسی برفانی محاذ کی گہرائیوں میں اتر کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، آرکٹک کا ذکر آتے ہی ذہن میں صرف برف آتی ہے، لیکن یہ محض ایک ٹھنڈی جگہ نہیں ہے، یہ قدرت کا ایک ایسا امتحان ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہاں کا ماحول اتنا شدید ہے کہ دنیا کی چند ہی طاقتیں اس میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور ہاں، یہاں غلطیوں کی کوئی معافی نہیں ملتی۔ یہاں ایک چھوٹی سی بھول کا مطلب مکمل ناکامی ہو سکتا ہے۔ ہر فیصلے پر قدرت کی طاقت حاوی رہتی ہے۔ اور یہ بات اس جملے میں پوری طرح سما جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرکٹک میں کام کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک خاص کلب ہے، اور اس کلب میں ایک کھلاڑی ایسا بھی ہے جس کے لیے یہ خطہ گھر کے پچھواڑے جیسا ہے، اور یہ کوئی انتخاب نہیں بلکہ اس کی جغرافیہ مجبوری ہے۔ دیکھیں، آرکٹک میں روس کی گہری دلچسپی کسی نئی زمین پر قبضہ کرنے کی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک ایسی بنیادی حقیقت پر مبنی ہے جسے نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب اس عدد کو دیکھیں، 50% سے زیادہ۔ یہ کوئی سیاسی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک سیدھی سادی جغرافیائی حقیقت ہے۔ دنیا کے نقشے پر آرکٹک کی آدھی سے زیادہ ساحلی پٹی براہ راست روس کی سرزمین ہے، اور یہی گہرا تعلق اس کے ہر اسٹریٹجک فیصلے کی بنیاد ہے۔ اسی تعلق کی وجہ سے روس نے یہاں دہائیوں تک سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ ایئر بیس، یہ بندرگاہیں اور دنیا کا واحد جوہری آئس بریکر بیڑا، یہ سب کچھ راتوں رات نہیں بنا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ کام سوویت یونین کے دور سے چلا آ رہا ہے، جو اس خطے کو اپنے دفاعی نظام کا ایک لازمی حصہ سمجھتا تھا۔ یہ بات اس پورے تعلق کا نچوڑ ہے۔ مطلب جب باقی دنیا آرکٹک کو ایک دور دراز غیر اہم خطہ سمجھ رہی تھی، روس خاموشی سے اس کے ساتھ جینا اور اس میں اپنی بقا کو یقینی بنانا سیکھ رہا تھا۔ اور یہاں سے معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے لیے آرکٹک نقشے پر ایک سفید خالی جگہ ہے، لیکن فوجی منصوبہ سازوں کے لیے یہ دنیا کا سب سے اہم جنگی تھیٹر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کا سب سے چھوٹا راستہ قطب شمالی کے اوپر سے گزرتا ہے۔ یہاں نصب ابتدائی وارننگ سسٹم کسی بھی حملے اور جوابی حملے کے درمیان وہ فیصلہ کن سیکنڈ فراہم کرتے ہیں جو سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ کئی دہائیوں تک آرکٹک میں ایک خاموش غیر اعلانیہ سمجھوتے کے تحت استحکام قائم رہا، لیکن پھر ایک ایسی اسٹریٹجک تبدیلی آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور اس تبدیلی کا مرکز تھا گرین لینڈ۔ امریکہ اور ناٹو کے لیے گرین لینڈ محض ایک برفانی جزیرہ نہیں بلکہ ایک نہ ڈوبنے والے بحری بیڑے کی طرح ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پورے خطے کی فضائی اور سمندری نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اور یہ شمالی امریکہ اور یورپ کے درمیان ایک اسٹریٹجک پل کا کام کرتا ہے۔ تو جب واشنگٹن کی طرف سے یہ بیان آیا تو یہ محض ایک سفارتی تبصرہ نہیں تھا، یہ ایک واضح اسٹریٹجک سگنل تھا کہ اب امریکہ یہاں براہ راست اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا۔ اس بیان کے فوراً بعد ہی وہاں موجود امریکی اڈوں کو وسعت دی گئی اور جدید ترین ٹیکنالوجی نصب کر دی گئی۔ اب جو ہوا اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماخذ کے مطابق روس کے اقدامات کو بلا اشتعال جاری خط کے طور پر نہیں بلکہ اس بدلتی ہوئی اسٹریٹجک حقیقت کے جواب میں ایک محتاط ایڈجسٹمنٹ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ یہ سلائیڈ اس صورتحال کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور نیٹو نے گرین لینڈ میں اپنی مستقل موجودگی کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے جسے ایک سگنل کے طور پر دیکھا گیا، تو دوسری طرف روس نے اس سگنل کا جواب دیا اور توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنی ریڈار کوریج بڑھائی اور گشت میں اضافہ کیا۔ یہ ایکشن اور ری ایکشن کا ایک خاموش کھیل تھا۔ اور روس کا رد عمل بالکل بھی جذباتی نہیں تھا۔ کوئی بلند و بانگ دعوے، دھمکیاں یا الٹیمیٹم نہیں دیے گئے۔ یہ ایک ٹھنڈے دماغ سے کیا گیا حسابی رد عمل تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسٹریٹجک توازن کو بگڑنے سے روکا جائے۔ اس خاموش مقابلے کے سیاسی اثرات بھی اب سامنے آ رہے ہیں۔ نیٹو کے اندر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا گرین لینڈ میں کیے گئے اقدامات اجتماعی فیصلے تھے یا کسی ایک طاقت کے یک طرفہ اقدامات، جس نے پورے اتحاد کو ایک نئی سرد جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ تو آخر میں ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھلے ہی کوئی فوری جنگ کا خطرہ نہ ہو، لیکن آرکٹک کی بنیادی حیثیت ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ وہ پرسکون اور غیر جانبدار خطہ اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس پورے تجزیے کا سب سے بڑا اور اہم ترین نقطہ یہی ہے، آرکٹک، جسے کبھی دنیا کے جھگڑوں سے دور سمجھا جاتا تھا، اب بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلے کا ایک مرکزی میدان بن چکا ہے۔ یہ پوری صورتحال ہمیں کچھ بنیادی سوالات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا فوجی تیاریوں سے استحکام آتا ہے،
یا یہی تیاریاں خود اشتعال انگیزی بن کر عدم استحکام پیدا کرتی ہیں؟ اور یہ بھی کہ کیا نیٹو جیسے بڑے اتحاد اب بھی تمام رکن ممالک کے اتفاق رائے سے فیصلے کرتے ہیں یا پھر کسی ایک رکن کی اسٹریٹجک ترجیحات ہی پورے اتحاد کی سمت متعین کر رہی ہیں؟ اور آخر میں سب سے بڑا سوال، اس نئی پیچیدہ اور غیر مستحکم حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے کون سی طاقت سب سے زیادہ تیار ہے؟ وہ جو جغرافیائی مجبوری کے تحت یہاں صدیوں سے موجود ہے، یا وہ جس نے حال ہی میں اسے اپنی اسٹریٹجک ترجیح بنایا ہے؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔